بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے تو کیا اوور فلو کرانے سے پاک ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ اجتہادی ایشو ہے، اس حوالے سے ہمیں قرآن و سنت میں کوئی واضح چیز نہیں ملتی۔ جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں، جن میں بھی شامل ہوں، کہ اگر بالٹی میں اتنی کم نجاست گری ہے کہ اس سے اس کا رنگ بو ذائقہ نہیں بدلا، اور اس کو آپ ایک چلتی ہوئی ٹوٹی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور اس میں پانی گر کر اوور فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں بالٹی اس وقت داخل ہو جائے گی جیسا ہی تھوڑا سا اوور فلو ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں دہ در دہ فقہ کی ٹرم میں۔ تو اس اعتبار سے میرا موقف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے پانی پاک ہو جائے گا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے وہ پوری بالٹی گرانی ہے، پھر اس میں آپ نے اور پانی ڈالنا ہے۔ تو جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ جیسے ہی آپ وہ پوری بالٹی گرا دیں گے تو بالٹی کی دیواروں کے اوپر تو پانی لگا ہوگا، وہ تو خشک نہیں ہوگا۔ ایون وہ خشک بھی ہو جائے تب بھی وہ ناپاک پانی ہے آپ کے نزدیک، اور کسی درجے میں ہمارے نزدیک بھی۔ تو ناپاک پانی اگر کسی جگہ پہ لگا ہے اور وہ جگہ خشک ہو جاتی ہے تو خشک ہونے سے وہ جگہ پاک نہیں ہوتی، سوائے وہ جو زمین کے حکم میں داخل ہو، جس طرح کہ دیوار ہے جو زمین میں گڑی ہوئی ہے، یہ خشک ہونے سے پاک ہو جائے گی۔ زمین جہاں پہ کوئی اس طرح کی نجاست موجود ہے وہ خشک ہونے سے پاک ہو جائے گی۔ تو بالٹی کی جو اپنی دیواریں ہیں ان پہ تو پانی لگا ہوا ہے، جب آپ اس میں اور پانی ڈالیں گے تو آپ کے نزدیک وہ بالٹی تو دہ در دہ سے کم ہے۔ جیسے ہی آپ اس میں نل کھول کے پانی ڈالیں گے، پانی ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو جائے گا۔ لاجیکلی، سائنٹیفکلی میری باقاعدہ بحث ہوئی تھی اسی ٹاپک کے اوپر، اہل حدیث عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی چینل کے اوپر، شیعہ عالم بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً سیکھ پاؤ گے انجینئر صاحب نے کیا کہہ دیا کہ جی بالٹی جس میں تھوڑی سی نجاست گری ہے اگر اسے اوور فلو کروا دیں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک تو وہ ساری بالٹی پھینکیں گے، اور بھائی آپ کے نزدیک پھینک بھی دیں تب بھی 100% تو پانی اس میں سے نہیں نکلا، اس کی دیواروں پہ لگا ہوا ہے، اور جیسے ہی آپ اور پانی ڈالیں گے، پانی ڈالتے ہی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں ہم نے وہ ڈالا اس کے بعد اس کو اوور فلو کروایا، یعنی وہ ناپاک بالٹی کو اوور فلو کروایا آپ نے، لو سامو۔ تو بات وہیں پہ آ گئی، لک وشکا آ رہی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آپ چرپائی پہ لیٹے ہوئے ہوں، چاہے آپ پاؤں والی سائڈ کے اوپر سر رکھیں یا سرہانے والی سائڈ پہ، کمر آپ کی درمیان میں ہی رہے گی۔ تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو میں نے پہلے کر لیا، پانی کو ضائع کیے بغیر، اگر اس کا رنگ بو ذائقہ نہیں بدلا ہوا، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، کیونکہ جب بالٹی کی دیوار کے اوپر تھوڑا سا بھی پانی لگا ہوا ہے وہ ناپاک ہے، اس میں آپ نے اور پانی ڈالا، پوری بالٹی ناپاک ہے، پھر پاک کس وقت ہوگی؟ تو یہ بھی کہیں گے جی اوور فلو، تو وہ اوور فلو کرنے سے پاک کیسے ہوگی؟ وہ تو پہلے ہی ناپاک تھی۔ تو دنیا میں کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جس سے آپ اس بالٹی کو پاک کر سکیں سوائے اس کے کہ اس بالٹی کو آپ سمندر میں جا کے پھینکیں، یعنی اتنے بڑے ریزروائر میں، اور وہ پاک ہو جائے، یا دریا میں جا کے پھینکیں۔ ویسے تو دریا بھی اب کوئی پاک نہیں رہے، میجورٹی دریاؤں کے اندر سیوریج ڈالنے کی وجہ سے رنگ بو ذائقہ بھی اس میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا، بدبو آتی ہے پانی میں سے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ مسئلے اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو حل بتاتے ہیں لیکن وہ حل بنتا نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ پاکی پلیدی کے مسائل جو فقہ حنفی نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، میرا چیلنج ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سارے شاگرد قبر سے نکلیں تب بھی وہ اس طریقے پہ پاک کر کے بتا ہی نہیں سکتے کپڑے کو جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، وہ تو جو اینالوجی بناتے ہیں اس کے تحت تو دنیا میں کبھی کوئی کپڑا پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے کپڑے کو پاک کرنا ہے نا، تو آپ نے علیحدہ سے ایک برتن میں پانی لینا ہے، اس کے بعد آپ نے وہ جو ناپاکی والا حصہ ہے نا جی، اس کے اوپر پانی گرانا ہے، پھر اس کو یوں مسلنا ہے۔ اچھا جی مسئلہ پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں جی 3 دفعہ ایسے کرنا ہے۔ 3 دفعہ کہاں سے کرنا ہے بھائی؟ جب یہ مسئلہ میری انگلیاں ناپاک ہو گئی، اب دوبارہ سے جب میں نے اس برتن کو ہاتھ لگایا، ٹھیک ہے، تو وہ برتن باہر سے ناپاک ہو گیا، اب پھر میں نے وہ پانی ڈالا، اور یوں مسلسل یہ سرکل ختم ہی نہیں کبھی بھی ہوگا، سوائے اس کے کہ ہر کوئی دریا کے کنارے رہتا ہو اور سارے اپنے گندے کپڑے جا کے دریا میں پھینکے، ان سے نجاست دور کرے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ پھر آپ کی مساجد کے اندر جو قالین بچھے میں ہیں، اسی طریقے سے دھوبیوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس حد تک کوئی اس طریقے سے پاک کر سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ دریا کے کنارے آباد ہیں۔ تو دریا کے کنارے تو عرب کے لوگ تو آباد نہیں تھے، وہاں تو پینے والا پانی بھی مسئلہ تھا۔ آپ مجھے بتائیں کیا امہات المومنین رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین اس طریقے سے کپڑے پاک کرتی ہوں گی جو آپ کو فقہ کی کتابوں میں بتایا گیا ہے؟ مجھے کوئی بندہ دنیا میں کوئی حنفی عالم پروڈیوس ہو نا جو کیمرے میں آ کے مجھے پاک کر کے بتائے۔ ٹوٹی سے نہیں سرکار، ٹوٹی تو آپ آئیے نا، یہ تو انگریزوں کی دین ہے نا، جس میں بہتا ہوا پانی ہے کہ آپ ٹوٹی کے نیچے رکھیں گے، یوں مسلیں گے، اور پھر آپ نے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے،
اور پاک کر لیں گے. ٹوٹی کو چھوڑیں, برتن سے کریں جو آپ نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور پھر بتانا ہے کہ 1300 سال تک مسلمان ناپاک کپڑوں میں نمازیں پڑھتے رہے یا پاک کپڑوں میں. ٹائم قیامت تک ہے. حنفی عالم نے مجھے یہ کر کے بتانا ہے, کوئی بڑے سے بڑا عالم. تو بھائی یہ اتنا کمپلیکس جو نظام کر کے آپ پیش کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں, پاکی پلیدی کے مسائل, انجینئر محمد علی مرزا. آپ جس حد تک ہو سکتا ہے کوشش کریں اس کو پاک کرنے کی, پھر اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیں. بیسیکلی اسلام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر نجاست لگی نہیں ہونی چاہیے. اس کو آپ دھوئیں, جس بھی طریقے سے آپ دھوتے ہیں آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ ناپاکی جو ہے اس میں سے نکل جائے. دہ در دہ پانی ہو بہتا ہوا یا بہت بڑا تالاب تو وہاں تو آسانی ہے. باقی گھروں کے اندر جو لمیٹڈ پانی ہے آپ نل کے ذریعے کریں یا آٹومیٹک واشنگ مشین کے ذریعے کریں, مقصد اس میں سے گندگی کو نکالنا ہے. مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کیونکہ اس فیلڈ میں میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, پچھلے 25-30 سال لگائے ہیں. پھر آلموسٹ کوئی سال ڈیڑھ پہلے مجھ پہ شرح صدر ہوا, پھر میں نے دلیری کر کے اس کو ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا. اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کوئی کہیں پر اس کو اس میں خرابی نظر آتی ہے تو ہماری اصلاح کی کوشش کرے قرآن و سنت کی روشنی میں اور دلائل کے ساتھ, اور اس زمانے میں کیا کچھ ہوتا تھا, کس طریقے سے ہوتا تھا, اس کے ذریعے ذرا ایک کپڑا کوئی پاک کر کے بتائے. پورے گھر کے کپڑے تو چھوڑ دیں کہ ایک مٹکے جتنا پانی ہے اور اس میں سے آپ نے پانی نکالنا ہے, پھر کپڑوں کو پاک کرنا ہے, پھر اسی ہاتھ سے اس مٹکے کو پکڑنا ہے, تو پھر آپ تو پاک کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمانے والا ہے.